نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس آیت پر ہم تدبر کریں گے وہ سورۃ البقرہ کی آیت 43 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے موضوع پر بات کریں گے، اس کی اہمیت، فوائد اور اس کو چھوڑ دینے کے نقصانات پر گفتگو کریں گے۔ شروع کرتے ہیں نماز کی اہمیت سے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی اہمیت کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تو ہم اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام و مرتبہ نہیں دے پاتے جو اس کا خاصہ ہوتی ہے۔ اس سے وہ چیز نظر انداز ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک سیلز مین آپ کے دروازے پر کوئی پروڈکٹ لے کر آتا ہے اور آپ کو اس کے فائدے بتائے بغیر مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کو خریدیں۔ اس صورت میں کیا آپ اس چیز کو خریدیں گے؟ اور اگر خرید بھی لیا تو اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ اب اگر آپ کو اس پروڈکٹ کے تمام فوائد کا پتہ چل جائے تو پھر تو آپ اس کو بہت ذوق و شوق سے استعمال کریں گے اور اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہی حال نماز کا ہے۔ اگر ہمیں اس کے فوائد کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم اسے ایک بوجھ سمجھتے ہوئے دباؤ میں آ کر بس پڑھ لیں گے، لیکن اس سے لطف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایسے ہی اگر ہم نماز کی اہمیت جان لیں تو اس کو پڑھنا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائے گا بلکہ یقیناً اسے ادا کرتے ہوئے لطف بھی آئے گا۔ اب اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کی اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دو اہم پوائنٹس نماز کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے، اور نمبر 2 کہ یہ اسلام کا ایک اہم ترین ستون ہے۔ نماز ہمارا اللہ کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ کیسے ہے؟ اس کے لیے ہمیں لفظ صلاۃ کا مصدر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ صلاۃ کا مصدر صاد لام واو ہے، جس کا مطلب ہے رابطہ، کنیکشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے، تو وہ اس پر توجہ دے کہ وہ اس سے کس طرح بات کر رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کو اللہ کا اپنے اوپر انعام و اکرام سمجھتے ہیں؟ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کا کوئی ہم جماعت آپ کی مسلسل بے عزتی کرتا ہے، آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر کے آپ کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ آپ کے استاد بھی کسی وجہ سے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، جبکہ پرنسپل تک آپ کی رسائی نہیں۔ اب آپ روز بروز اس بے عزتی سے سخت پریشان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پرنسپل ہی اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، تو ایسے میں آپ خواہش کریں گے نا کہ کاش آپ کا پرنسپل سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا اور اس تکلیف دہ صورتحال سے آپ کو نجات ملتی۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو المالک ہے، القدیر ہے اور العزیز ہے، جو کہ دنیا کے تمام معاملات پر مکمل اختیار رکھتا ہے، وہ ہمیں نماز کے ذریعے خود تک ڈائریکٹ رسائی کو یقینی بنا رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی مہربانی ہو سکتی ہے کہ آپ سجدے میں اپنی تمام مشکلات اپنے رب رحیم کے سامنے رکھ دیں اور اسی سے حل بھی مانگیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو تم اس وقت کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے سے ایک مستقل رابطہ رہتا تھا۔ کوئی بھی وقت ہوتا، اچھا یا برا، مشکل پڑتی یا آسانی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اور لمبے سجدوں کے ساتھ اللہ سے حل طلب کرتے اور پھر شکر بھی بجا لاتے۔ ذرا سوچیں کہ بدر کا میدان تھا، کفار کی کثیر تعداد کے سامنے مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد تھی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں سجدہ ریز ہیں اور اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس احسان کا دل سے اقرار کریں گے
کہ جو آپ کے تمام غموں کا مداوع کرتا ہے اور آپ کی زندگی کو روز بروز نئی امید دلاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم نقطے کی طرف کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے۔ ستون کے کیا معنی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کی بنیاد میں ستونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو اوپر کی عمارت جتنی ہی بلند ہوتی جائے گی اس کے گرنے کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ اس کو کمپاؤنڈنگ ڈیفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں بعینی ہی مثال دی۔ فرمایا، قیامت کے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اسی میں خرابی ہوگی تو باقی اعمال میں بھی خرابی آ جائے گی۔ اس حدیث اور عمارت کی بنیاد کے بارے میں مثال سے یہ بات ہمیں اچھے سے معلوم ہو جانی چاہیے کہ نماز ہی ہمارے تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر نماز کی ادائیگی میں کوتاہی یا کمی ہوگی تو لازماً باقی اعمال میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے رب کی عبادت ہی میں کوتاہی کریں گے تو ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں بھی اخلاص اور سچائی کی شدید قلت ہو جائے گی، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو راہ راست پر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز ہمیں یعنی مسلمانوں اور ان یعنی کفار کو الگ کرتی ہے وہ نماز ہے، اور جس نے اس یعنی نماز سے بے اعتنائی کی تو گویا اس نے انکار کیا یا کفر کیا۔ یہ حدیث اتنی مدلل ہے کہ بہت سے علماء ان لوگوں کو جو نماز سرے سے ادا ہی نہیں کرتے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس حدیث کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ عبادت کی کوئی بھی اور قسم نماز سے بلند درجہ نہیں رکھتی، کیونکہ یہ ہمارے دین کی اساس ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اچھے سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ 7 سال کی عمر ہی سے ہمیں نماز ادا کرنے کی ٹریننگ دینے شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلی عبادت ہے جو ہمارے بچپن ہی سے ہماری عادات میں شامل کروائی جاتی ہے، اور دن میں 5 بار اس کو ادا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ امتیازی خصوصیت صرف نماز ہی کو حاصل ہے، جبکہ باقی عبادات جیسے روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بلوغت میں جا کر فرض ہوتی ہیں۔ کیونکہ نماز کی ادائیگی ہماری مرضی پر منحصر نہیں، بلکہ یہ تو ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کے لازم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ میدان جنگ میں بھی یہ معاف نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 239 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیدل ہو یا سوار نماز ادا کرو، اور جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، وہ سب جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ نماز کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں۔ اب ایک بار پھر ہم ان تمام باتوں کا اعادہ کرتے ہیں جو ہم نے نماز کے بارے میں جانی، کہ نماز دین کا ستون ہے، سب سے پہلے فرض کی جانے والی عبادت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوال سے یاد آیا کہ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ اگر کسی سوال کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ امتحان میں ضرور آئے گا تو کیا ہم پاس ہو جائیں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی بالکل پاس ہوں گے۔ تو جناب، اب آپ کے پاس اخروی امتحان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس امتحان میں ناکام رہے تو کتنے افسوس کی بات ہوگی نا؟ بلکہ میرے خیال میں افسوس تو بہت حقیر سا لفظ ہے، یہ بڑی تباہ کن بات ہوگی، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ آئیں اب نماز کی فوائد کے بارے میں کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں جو سب سے پہلا فائدہ آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین شے ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے 10 امیر ترین افراد کون ہیں۔ 10واں امیر ترین شخص رابنسن والٹن ہے، دوسرا امیر ترین بل گیٹس، اور پہلا امیر ترین جیف بوائز۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ ترتیب بدلی جا سکتی ہے، یعنی کہ نمبر 3 پہ بل گیٹس ہو، نمبر 2 پہ جیف بوائز، اور پہلا امیر ترین کون ہوگا؟ وہ مسلمان جو فجر کے وقت فرض سے قبل 2 رکعت سنت ادا کرے۔ اب میں نے یہ کس بنیاد پر کہا؟ اس کی اساس ایک بہت اہم حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنت ادا کرنا دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے بہت بہتر ہے۔
اب جو بھی مسلمان ہے وہ اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ جس نماز کی سنت کی 2 رکعت اتنی قیمتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اس کے مقابل کمتر ہے، تو سوچیں کہ فجر کی فرض نماز کی کس قدر وقت ہوگی۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ شاید بہت سے، لیکن پھر بھی سب نہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان و یقین کو بڑھانا ہوگا تاکہ اس کی قدر و قیمت کو جان سکیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منافق فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت جان لیں تو وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئیں۔ اب نماز کا ایک اور اہم فائدہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شیطان کے وار سے بچاتی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر شیطان کے وار سے نجات بالکل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ہی بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو پھر نماز ہمیں کس طرح سے بچاتی ہے؟ اصل میں نماز ہمارے دماغ میں ایک قسم کی پروگرامنگ ہے۔ یہ ہماری سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے اور ہم مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اس نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، وہ ہمیں جواب بھی دیتا ہے اور سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الہمزہ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ترجمہ ہر غیبت کرنے والے، طعنہ کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو دوسروں کی عزت نفس کو غیبت اور چغلی کے ذریعے سے مجروح کرتے ہیں۔ اس سے اگلی ہی آیت میں الذی جمع مالا وعددہ، یعنی وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے اور گن گن کے رکھتے ہیں، یہ بتا کر ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے مال کو جمع نہیں کرنا اور اس کا غلام نہیں بننا، بلکہ اس میں حاجت مندوں کو بھی حصہ دینا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ارد گرد معاشرے میں بہت سی غلط چیزوں کا رواج ہے، جیسے رشوت، دھوکہ، فریب، غیبت وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذہنوں پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے نماز ہمارے دماغ کی سیدھے راستے کی جانب پروگرامنگ کرتی ہے۔ یہ پروگرامنگ ویسی ہی ہے جیسا کہ کمپیوٹر کی پروگرامنگ۔ کمپیوٹر کی پروگرامنگ عموماً ایک ہی بار کی جاتی ہے، لیکن انسان جو کہ اپنی مرضی کرنے، اپنا اختیار استعمال کرنے میں آزاد ہے اور اسی وجہ سے اس کے بھٹکنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی پروگرامنگ بھی بار بار کرنی پڑتی ہے، اور یہ کام نماز کے ذریعے سے دن میں 5 بار کیا جاتا ہے۔ نماز ہماری روح کی غذا ہے۔ انسانی جسم 2 چیزوں کا مرکب ہے، یعنی کہ مادی جسم اور اس کے اندر روح۔ اب مادی جسم جو کہ مٹی سے بنا ہے اور اس کی صحت کے لیے کھانا بھی مٹی یعنی زمین سے ہی ملتا ہے، جبکہ روح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ڈالی ہے، یعنی یہ اوپر سے آئی ہے، تو اسی غذا بھی اسی نے دینی تھی، جیسے کہ قرآن، عبادات وغیرہ۔ اب ہم جب قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کرتے ہیں تو کہاں ہم کرتے ہیں؟ جی جناب، بالکل آپ نے درست سوچا، نماز میں۔ جس طرح ہمارے جسم کی صحت کے لیے دن میں 3 بار کھانا ضروری ہے، ویسے ہی روح کی صحت کے لیے دن میں 5 بار نماز پڑھنا ازحد ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی نماز کے بغیر ایک جسم تو صحت مند نظر آ سکتا ہے، لیکن روحانی غذا کے فقدان سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کا ایک اہم فائدہ کہ نماز ہمیں اللہ کا عاجز بندہ بناتی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہیں، سر جھکا کر سجدے کی جگہ نظر جماتے ہیں اور دل کے قریب ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ سب اعمال ہمارے غرور اور تکبر کا سر نیچا کر دیتے ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ پر کس قدر انحصار کرتے ہیں۔ سجدے میں اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو، جو کہ عقل مندی کا خزانہ ہے، اپنے رب کے سامنے زمین پر رکھ دینا اور کہنا کہ میرا رب ہی سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہی تو وہ اعمال ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کائنات ہے، اور کوئی بھی چیز چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ، سب اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ کے سامنے یہ عاجزی و انکساری ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے
تو اللہ بھی اس کا مرتبہ لوگوں کے سامنے بلند کر دیتا ہے۔ نماز کا ایک اور اہم فائدہ یہ کہ یہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ ہر کسی سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، البتہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو دھونے کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دن کے دونوں اطراف میں نماز قائم کرو اور رات کے ابتدائی حصے میں بھی نمازیں پڑھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی اللہ تم سے تمہارے گناہ دھو ڈالتا ہے جب تم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہو۔ اب ایک آخری اہم موضوع کہ نماز ترک کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ نماز ایسا اہم ترین رکن ہے کہ اس کو کبھی کبھار چھوڑ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی اور دنیا پہ آنے کا اصل مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ جب قیامت کے دن اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ ما لکم فی سقر، تو ان کا جواب ہوگا، قالوا لم نک من المصلین۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان بھی سن لیجئے جو اس نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیاوی زندگی میں بینا تھا؟ تو اللہ کہیں گے، یہ اس لیے کہ تیرے پاس ہماری آیات آتی تھیں تو انہیں بھلا دیتا تھا، اور آج اسی طرح تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے گزر جائیں اور وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور البتہ آخرت کا عذاب شدید تر اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے میں ثابت قدم رکھے اور ہمارے سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔